بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام استخارہ میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید، اور میں ہوں آپ کا میزبان سید زین الرضا۔ ناظرین، اس پروگرام کے اندر آپ کی لائیو کالز، آپ کے میسیجز اور آپ کے خطوط ہمارے پروگرام کا حصہ ہوتے ہیں۔ آپ اس پروگرام کے اندر ہمیں لائیو کالز کرتے ہیں اور پھر اپنے مسائل ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ وہ مسائل خواہ روحانی اعتبار سے ہوں، خواہ جسمانی اعتبار سے ہوں، تمام کو ہمارے سامنے رکھتے ہیں، اور پھر یہاں پر موجود علماء و مشائخ اور روحانی شخصیات آپ کے مسائل کا حل بتاتی ہیں۔ ناظرین، آج جو ہمارے ساتھ شخصیت موجود ہیں، ہمیشہ کی طرح صاحبزادہ پیر حفیظ اللہ سور وردی صاحب۔ السلام علیکم پیر صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ خیر و عافیت سے ہیں؟ جی شکر اللہ۔ ان کے ساتھ دوسری شخصیت موجود ہیں، ممتاز عالم دین جناب صاحبزادہ علامہ عبداللہ ثاقب قادری صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ صاحب کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ آپ ناظرین الحمدللہ علی کل حال۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ دونوں شخصیات موجود ہیں، اور آپ کے ٹی وی کی سکرین پر ہمارا نمبر چل رہا ہے، وہاں سے آپ نمبر نوٹ کیجئے اور پھر ہمیں کال کیجئے۔ انشاءاللہ العزیز یہ جو علماء ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ آپ کو آپ کے مسائل کا حل بتائیں گے۔ تو کسی بھی حوالے سے کوئی بھی پریشانی ہے تو آپ ہمیں ضرور کال کیجئے، ہم آپ کی کالز کے منتظر ہیں۔ قبلہ پیر صاحب، آپ کی طرف آنا چاہوں گا کہ جس طرح حضور غوث العظم کا مہینہ چل رہا ہے، تو حضور غوث العظم کے حوالے سے کچھ ہمیں بتائیے، تاکہ ہم بھی ان کی زندگی کے بارے میں سن کر، ان کی سیرت کے حوالے سے سن کر پھر جو ہے وہ اپنی زندگی کو اچھا اور خوبصورت بنائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک سیدی یا حبیب اللہ۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لکل حال من الاحوال مقتحم۔ بہت شکریہ شاہ صاحب، جس موضوع پہ آپ نے لب کشائی کرنے کے لیے موضوع سخن بنایا، اور آپ نے کہا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ حسنی حسینی سید ہیں، اور جس دور میں آپ تشریف لائے وہ دور ایک بڑا عروج کا دور تھا، اور اس دور میں یعنی آپ کی 470 ہجری میں آپ کی ولادت ہے، شیخ عبد القادر جیلانی کی۔ اور پھر جس شہر سرزمین عراق، شہر بغداد، اور یہ بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ آپ کے رشتے میں ماموں بھی لگتے ہیں، آپ کی ملاقات بھی ہے، بعض کتابوں میں آیا۔ تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حسنی حسینی سید ہیں، اور جس دور میں آپ تشریف لائے، ولایت کے آپ اعلیٰ مقام۔ ایک تو میں شاہ صاحب گزارش کروں کہ جتنے ہمارا اولیاء کرام کا طبقہ ہے، صالحین کا، اولیاء کرام کا، یہ سارے ان میں کچھ ایسے ہیں جو مادرزاد ولی ہیں، جی، جن میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کا نام بھی ہے، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا بھی ہے، داتا حضور بھی ہیں، اور بھی بے شمار اولیاء کرام ہیں مادرزاد ولی، یعنی ولادت ہونے سے پہلے بھی آپ ولایت کے مقام پہ ہیں۔ پھر دوسری بات یہ کہ حسنی حسینی سید ہیں، ماشاءاللہ، اور ماں کا شجرہ امام حسن سے مل رہا ہو، باپ کا شجرہ امام حسین سے مل رہا ہو، حسنی حسینی سید۔ اصل سادات جو ہیں نا، یہ شجرہ سیدہ پاک سے جو ہیں وہ اصل سادات ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ لوگ جو اولیاء کرام جنہوں نے مقام حاصل کیا ہے، ولایت کے اعلیٰ مقام پہ پہنچے ہیں،
یہ سارے حافظ قرآن بھی ہوتے تھے ماشاءاللہ. پہلی ان کی جو سٹیج ہے وہ قرآن پاک کی تعلیم ہے. جو میرے نالج میں ہے کہ کوئی ایسا ولی نہیں گزرا جو حافظ قرآن نہ ہو اور اس کی پہلی سیڑھی اور پہلی منزل جو ہے وہ قرآن پاک نہ ہو. یہ حافظ قرآن. اس کے بعد جتنے اولیاء اکرام کا یہ طبقہ ہے، اس کے بعد یہ تمام علوم شرعیہ حاصل کرتے تھے. بے شک بے شک. پہلے قرآن پاک کی تعلیم اور پھر علوم شرعیہ. یہاں پر ہمارے ساتھ کالر آ چکے ہیں تو یہیں سے بات کو کنٹینیو کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن، کون اور کہاں سے؟ میں لاہور سے بات کر رہی ہوں. مجھے اپنے بیٹے کے بارے میں استخارہ کروانا تھا. جی کس حوالے سے؟ اس کے نا یہ تیسرا سال ہے، وہ ہر سال ایڈمیشن لیتا ہے بی ایس پروگرام میں، تو کوئی نہ کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے اس کے ساتھ. اچھا. تو اب وہ مینٹلی بچہ ڈپریسڈ ہے، تو میں اب اس کا تیسری دفعہ ایڈمیشن کروانے لگی ہوں. تو میں استخارہ کروانے جا رہی تھی کہ کیا یہ پڑھ بھی سکتا ہے یا نہیں. اس کے نمبرز وغیرہ اچھے ہیں؟ اس کے نمبر آج سے 3 سال پہلے اس نے ایف ایس سی کی تھی. جی جی. تو اس ٹائم اس کے 750 نمبر تھے ایف ایس سی میں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا اپنے بچے کا نام بتائیے اور اپنا بھی نام بتائیے. محمد حمزہ نام ہے بچے کا نام، محمد حمزہ، اور میرا نام نسیم فاطمہ. جی جی ٹھیک ہے. آپ ہمارے ساتھ رہیے، پیر صاحب سے پوچھ کے بتاتے ہیں. جی قبلہ پیر صاحب کیا فرماتے ہیں آپ؟ میری بہن، آپ یہ بات ذہن میں نکال دیں کہ وہ بچہ پڑھ سکتا ہے کہ نہیں. میں ایک فلاسفر کا کال پڑھ رہا تھا. کلاس میں جتنے بچے آل دا اسٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی ان کا جو سٹیٹس مائنڈ ہوتا ہے، ایجوکیشن مائنڈ جو ہوتا ہے نا، وہ تقریباً لیول ایکول ہوتا ہے. جی. اب اس میں بچے کی سٹرگل بھی ہے، استاد کی سٹرگل بھی ہے، ماں باپ کی سٹرگل بھی ہے. وہ اپنی ایکول مائنڈ رکھتے ہیں، ایکول صلاحیتیں ان کے اندر موجود ہوتی ہیں. لیکن کتنی صلاحیتیں کتنا بچہ باہر نکال سکتا ہے، استاد اس کا کتنی اس کو گائیڈ لائن کتنی رہنمائی کر سکتا ہے، ماں باپ کتنی اسے سپورٹ کر سکتے ہیں. یہ بات نہیں ہے کہ ایک بچہ ٹھیک ہے پڑھنے میں ایک کم رفتار ہے، ایک تیز رفتار ہے، اچیو وہ بھی کر لیتا ہے، اچیو وہ بھی کر لیتا ہے. وہ 2 دن بعد میں کر لیتا ہے، وہ 2 دن پہلے کر لیتا ہے. ایک کو تھوڑی سی محنت زیادہ کرنا پڑتی ہے، ایک کو کم کرنا پڑتی ہے. یہ تھوڑا بہت ہوتا ضرور ہے سائیکولوجیکل. آپ لیکن اگر ایک بچہ پڑھ ہی نہیں سکتا، یہ بات مناسب نہیں ہے. آپ اس بچے پہ اپنی توجہ دیں. آپ ماں باپ کی توجہ اس دور میں بہت کم ہو گئی ہے. آپ توجہ دیں بچے کو اور اسے گائیڈ لائن دیں، اس کی رہنمائی کریں. اس کے ذہن میں ایک بات کو فوکس کر دیں کہ بیٹا آپ پڑھ سکتے ہیں. یہ بات ذہن میں نہ ڈالیں کہ آپ پڑھ ہی نہیں سکتے. ایک بندہ شروع سے ہتھیار پھینک دے کہ میں تو یہ کام کر ہی نہیں سکتا، وہ واقعی نہیں کر سکتا. ایک بندہ کہتا ہے میں نے کرنا ہے، بس میں نے اچیو کرنا ہے اس کو، وہ کر لے گا، 2 سال بعد میں کر لے گا. تو آپ اس طرح کریں کہ سورۃ علم نشرہ جو ہے، یہ جتنا زیادہ ورد آپ کر سکتی ہیں آپ کر کے پانی پلائیں. بچے کو یہ سورت حفظ کروا دیں اور وہ بچہ کثرت سے سورۃ علم نشرہ پڑھتا رہے. اور ساتھ آپ دن میں کم از کم 2 دفعہ 3 دفعہ، بعض دفعہ بچوں کو نظر لگ جاتی ہے، آیت الکرسی پڑھ کے آخری 2 صورتیں پڑھ کے بچے کو دم کر دیا کریں اور سورۃ علم نشرہ کا ورد بچے کو کرائیں. انشاءاللہ اس کا حافظہ کھل جائے گا اور وہ پڑھے گا انشاءاللہ. جی بہن، جس طرح آپ کو پیر صاحب نے بتایا ہے آپ اس پر عمل کریں انشاءاللہ العزیز. وہ ان کا جو حافظہ ہے وہ بھی اچھا ہو جائے گا اور یونیورسٹی کے اندر ان کو ایڈمیشن بھی مل جائے گا. ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہیں، چلتے ہیں ان کی طرف. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کون اور کہاں سے؟ بچے کا استخارہ کروانا تھا لڑکے کا. جی کیا نام ہے لڑکے کا؟ لڑکے کا نام ہے علی عباس احمد. جی رشتے کے لیے سر. اچھا، آپ رشتہ دیکھ رہے ہیں ان کے لیے؟ جی رشتے کے حوالے سے ذرا ڈیٹیل سے بتائیے گا. سر رشتہ اس کا 1-2 دیکھے ہیں تو، لیکن یہ کہ مطلب کوئی اچھا رسپانس نہیں آتا. 25 سال لڑکے کی عمر ہے. جی جی. تو بس یہ کہ لڑکا بھی ٹھیک ہے، شکل صورت کا صحیح ہے، BA پڑھا ہوا ہے. تو جو بھی مطلب 2 رشتے دیکھے تو انہوں نے دیکھ کے پھر انکار کر دیا.
جی ٹھیک ہے، آپ اس لڑکے کا نام اور اس کی والدہ کا نام ذرا بتا دیں ہمیں۔ اچھا جی، لڑکے کا نام ہے علی عباس احمد اور لڑکے کی والدہ کا نام ہے سیفرا۔ جی ٹھیک ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیے، ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ جی علامہ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ قبلہ شاہ صاحب، یہ مسئلہ جو ہے یہ آج کل ہمارے معاشرے میں بہت عام ہوتا چلا جا رہا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ بیٹی والے ہوں یا بیٹے والے ہوں، دونوں کی جو خواہشات ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں۔ خواہشات، توقعات، وہ چاہتے ہیں کہ جہاں ہم بیٹی دیں وہاں پہ جو بیٹا ہے اس کی جاب بڑی اچھی ہو، اس کا فیوچر بڑا سیکیور ہو، اور اس کے پاس ذریعہ معاش اچھا ہو، اس کی آمدن اچھی ہو، گھر ان کا اپنا ہو، وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح جو بیٹی بیانے جاتے ہیں، بیٹی کا رشتہ لے کے جاتے ہیں، ان کی خواہشات بھی ایسی ہوتی ہیں کہ بیٹی والے جو ہے وہ مالدار ہوں تاکہ سامان اچھا دے دیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو سب سے پہلے تو بہن آپ بھی اور اپنے بیٹے کو بھی یہ بات سمجھائیے کہ اللہ کی رضا پہ راضی رہنا یہی ایک بندہ مومن کی شان ہے اور صفت ہے۔ دوسرے نمبر پر اپنے بیٹے کو کہیے کہ نماز کی پابندی کرے، اور فجر کی نماز کے بعد 312 مرتبہ یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یہ اللہ رب العزت کا نامی ہے، اس کو 312 مرتبہ اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کر اس کا ورد کرے، اور عصر کی نماز کے بعد ایک تسبیح استغفار کی، یہ 2 چیزیں وہ شروع کر دے، انشاءاللہ اللہ کریم بہت جلد اسباب جو ہے وہ عطا فرما دے گا۔ لیکن آپ بس کوشش کیجئے گا کہ اپنی خواہشات کو قابو میں رکھیے۔ جی بہن، جس طرح آپ کو پیر صاحب نے بتایا آپ اس پر عمل کیجئے، انشاءاللہ اللہ خیر و برکت فرمائے گا۔ ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہے، چلتے ہیں ان کی طرف۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بہن، کون اور کہاں سے؟ جی میں لاہور سے بات کر رہی ہوں۔ ٹی وی کی آواز بند کر دیں سب سے پہلے۔ جی میں نے بند کر دی۔ جی سب بھائیوں کو میرا السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بتائیے کہاں سے ہیں آپ اور کیا مسئلہ ہے آپ کا؟ جی میں نے نا اپنے بیٹے کے سلسلے میں استخارہ کروانا تھا۔ میں چاہ رہی ہوں کہ بچہ میرا جاب کرتا ہے، اس کی پروموشن وغیرہ کے سلسلے میں کیا ہے کیا نہیں ہے، اس کی شادی کا بھی سلسلہ کب ہوگا کب بھی ہوگا، اس کا استخارہ کروانا تھا میں نے۔ کس چیز کی جاب کرتے ہیں وہ؟ جی ادھر ویزا کمپنی کوئی ہے، وہاں پہ کام کرتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، آپ کو پیر صاحب سے پوچھ کے بتاتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیے کہ ان کا نام کیا ہے؟ اور جی ان کا نام ہے سید طلحہ رضوان۔ جی ٹھیک ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیے، پیر صاحب بتاتے ہیں۔ جی پیر صاحب کیا فرمائیں؟ دیکھیں میری بہن، انشاءاللہ استخارہ اس کا ٹھیک ہے۔ ایک تو اسے کہیں کہ نماز کی پابندی کریں، نماز پڑھیں، نماز میں کوتاہی جو ہے یہ نہ کریں، اپنے بچوں کو اس طرف لائیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد اگر وہ بچہ خود پڑھے، آپ کا بیٹا جو ہے، تو اس کے لیے بہت زیادہ بہتر ہے۔ جب بھی نماز پڑھے تو یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، اس کی ایک تسبیح پڑھ لیا کریں۔ جی درود شریف پڑھیں ضرور اول آخر، اور یا حیو یا قیوم پڑھیں، یہ ایک تسبیح پڑھ لیا کریں۔ تو آپ پڑھنا چاہیں تو آپ بھی پڑھ سکتی ہیں، بیٹے کے لیے دعا کریں، ماں ہیں، بیٹا پڑھے تو اس کے لیے بھی بہتر ہے، تو انشاءاللہ اس کے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہیں، چلتے ہیں ان کی طرف۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی اپنے ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے۔ جی کر دی ہے۔ جی بہت شکریہ۔ کون اور کہاں سے؟ میں جی گجرانوالے سے عرض کر رہا ہوں، میرا نام عبدالحق ہے۔ جی مسئلہ بتائیے۔ جی میں آپ سے پوچھنا چاہتا تھا جی، حضور بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کا ایک آپ کا ایک ارشاد ہے کہ نامرادی کا دن مومن کی معراج ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ نامرادی کا روز جی مومن کی معراج ہے۔ مومن کی معراج ہے، ٹھیک ہے، آپ کو پوچھ کے بتاتے ہیں۔ جی علامہ صاحب، وہ کہہ رہے ہیں کہ بابا فرید کا ایک قول ہے کہ نامرادی کا دن آپ کا معراج کا دن ہے۔ اس نامرادی کا مطلب ان کا یہ ہوگا کہ جب آپ کوئی خواہش کرتے ہیں اور آپ کی خواہش پوری نہیں ہوتی،
تو اس دن آپ کی معراج ہے، یعنی اس دن آپ کا جو نفس ہے وہ شکست خوردہ ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت کی حاکمیت جو ہے وہ پوری طرح سے آپ کے دل و دماغ پر راسخ ہو جاتی ہے کہ ہماری خواہشات جو ہیں ان کی کوئی وقت نہیں ہے جب تک ہمارا مالک نہ چاہے۔ بے شک۔ تو جب مالک کی رضا کے خلاف خواہش ٹوٹتی ہے، نامراد ہوتے ہیں آپ، تو وہ دن نیک لوگوں کے لیے معراج کا دن ہوتا ہے کہ ہماری خواہش جو ہے وہ ٹوٹ گئی، نامراد رہ گئی، اور ہمارے رب کی رضا جو ہے وہ غالب آئی، اور ہم اللہ کی رضا کے خلاف جانے سے بچ گئے۔ ماشاءاللہ۔ لیکن اس میں یہ چیز بھی ذہن میں رکھیے گا کہ بہت سے اقوال ایسے ہوتے ہیں جو منسوب کر دیے جاتے ہیں، ان کی اوتھینٹسٹی بھی چیک کرنی ضروری ہوتی ہے کہ آیا یہ انہی کا فرمان ہے بھی کہ نہیں۔ بہرحال یہ جو فرمان آپ نے بتایا تھا اس کا جو میرے ذہن میں آیا مفہوم میں وہ میں نے عرض کر دیا۔ جی ماشاءاللہ، بہت خوبصورت آپ نے وضاحت کی کہ واقعی جب انسان نامراد ہوتا ہے، اس کی کوئی نہ کوئی جو خواہش ہوتی ہے وہ پوری نہیں ہوتی، تو اس وقت پھر وہ ایک ٹوٹتا ہے، اور جب وہ ٹوٹ کر اللہ کو یاد کرتا ہے تو اس کو اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بہن، کون اور کہاں سے؟ میں مریم بات کر رہی ہوں لاہور سے۔ جی، آپ نے ٹی وی کی آواز ضرور بند کیجیے۔ جی ٹی وی کی آواز بند کر دیا ہے۔ جی ٹھیک ہے۔ میں نے نا اپنے ابو کے حوالے سے بات کرنی ہے۔ جی کریں۔ میں نے کہنا تھا کہ وہ میرے پاپا کی نا صوفے پوشش کی دکان ہے، اور وہ ڈیلی کام پر بھی جاتے ہیں اور کام بھی دکان پہ کرتے ہیں، لیکن نا 2-3 ہفتے ہو گئے دکان پہ نا پیسے نہیں آ رہے۔ جی رکاوٹ ہوئی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، اپنے والد صاحب کا نام بتائیے گا۔ میرے والد کا نام ہے بابر اسماعیل۔ بابر اسماعیل صاحب۔ اور ان کی والدہ کا نام؟ اور میری امی کا نام انیلا۔ نہیں، ان کی والدہ کا نام، آپ کی دادی کا۔ جی، آپ کی جو دادی محترمہ ہیں ان کا نام؟ دادی محترمہ کا نام جی ارشاد بیگم۔ ارشاد بیگم۔ ٹی وی کی آواز آپ بند کر دیا کریں، ٹھیک ہے؟ آپ کو بتاتے ہیں۔ جی پیر صاحب، سوال کیا؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے والد صاحب کاروبار پہ جاتے ہیں اور 2-3 ہفتے ہو گئے ہیں، پیسے نہیں آ رہے، تو اس حوالے سے ذرا دیکھیں میرا بیٹا، کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی بندش نہیں ہے، پیسے آ جائیں گے۔ جو بندہ ایک مزدوری کر رہا ہے، کام کر رہا ہے، تو ملکی حالات بھی اس طرح کے ہیں کہ کچھ دینے والے بھی آگے پیچھے ہو جاتے ہیں۔ باقی کوئی رکاوٹ اور بندش نہیں ہے۔ آپ اس طرح کریں کہ نماز پڑھیں، اور ہر نماز کے بعد یا مومنو یا رحیمو، یا مومنو یا رحیمو، اس کی ایک تسبیح پڑھ لیا کریں، اور اللہ کے حضور میں دعا کیا کریں کہ اللہ آپ کے حالات بہتر کرے، اور جو آپ کے والد محترم کام کر رہے ہیں ان کے کام میں اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرمائے، اور آپ کے رزق میں اللہ اضافہ کرے۔ تو یہ تسبیح ہر نماز کے بعد پڑھیں۔ کیوں پھر سب یہ سارے ہی پڑھ سکتے ہیں یا صرف 1-2 شخص؟ جس کا آپ نام پوچھ رہے ہیں، جس کے ولدیت پوچھ رہے ہیں، والدہ کا نام پوچھ رہے ہیں، تو صاف ظاہر ہے جن کا کویشچن ہے ان کو بتا رہے ہیں۔ جی بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ جی بہن، جس طرح آپ کو پیر صاحب نے بتایا آپ اس پر عمل کیجئے، انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت خیر و برکت فرمائے گا۔ علامہ صاحب آپ کی طرف آتا ہوں۔ ذکر غوث العظم چل رہا ہے، اور پیر صاحب نے بتایا تھا کہ جب بھی اولیاء کا جو طریقہ تربیت رہا، وہ پہلے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرتے، پھر علوم دینیہ کی طرف بڑھتے، آپ کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیے بالکل قرآن مجید جو ہے یہ بنیاد ہے علوم دینیہ کی۔ جب آپ دینی علوم کی طرف جاتے ہیں تو سب سے پہلے جو علم آپ نے حاصل کرنا ہوتا ہے وہ قرآن حکیم سے ہی آغاز ہے، اور قرآن کریم میں ہی اس کا تمام جو ہے وہ آپ کا بنیادی سورس ہے دینی علوم کا۔ جی علامہ صاحب، قطع کلامی کی معذرت، کالر آ چکے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بہن، کہاں سے؟ میرے خیال سے بہن کی کال ڈراپ ہو چکی ہے، آپ بات کنٹینیو رکھیں۔ اس موضوع کی بجائے نا اگر آپ جو چل رہے ہیں موضوع اگر ان پہ ڈسکس کریں گے، کہ کالر درمیان میں آ جاتے ہیں نا، تو پھر وہ جی بالکل۔ جی تو قرآنی جو علوم ہیں یہ بنیادی طور پر انہی سے آپ ساری شریعت کی روشنی حاصل کرتے ہیں، اور حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں جن کو قرآن کریم سے عشق تھا، اور اللہ کے اولیاء جتنے بھی ہیں ان کی جب آپ حیات طیبہ پڑھتے ہیں تو اس میں یہ چیز آپ کو کامن ملے گی کہ قرآن کریم جو ہے وہ ان کی زندگیوں کا لازم حصہ ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ایک رات سیڑھییں
چڑھ رہے تھے آپ فرماتے ہیں کہ دورانے سیڑھیاں چڑھتے میرے دل میں یہ وسوسہ شیطان کی طرف سے آیا کہ عبدالقادر آج رات آرام ہونا چاہیے، بڑی راتیں جاگ کر اللہ کی عبادت کر کے گزار لی ہیں۔ فرماتے ہیں میں نے وہیں کھڑے کھڑے فیصلہ کیا اپنے نفس کو سزا دینے کا، اور ایک پاؤں پر میں نے کھڑے ہو کر قرآن مجید شروع کر دیا الحمدللہ رب العالمین سے، اور میں تب تک وہیں کھڑا رہا جب تک میں نے من الجنۃ والناس نہیں پڑھ لیا۔ تو قرآن کریم سے جب اس درجہ پہ جا کر مومن کو عشق ہوتا ہے اور اس درجہ پہ جا کے وہ قرآن کریم میں ڈوب جاتا ہے، قرآن کریم اس کا ورد بن جاتا ہے، تو پھر وہ جو شخصیت نکھر کے سامنے آتی ہے، کوئی شیخ عبدالقادر جیلانی کی صورت میں آتا ہے، کوئی حضرت فرید الدین کی صورت میں آتا ہے، کوئی حضرت علی بن عثمان داتا علی حجویری کی صورت میں سامنے آتا ہے۔ تو قرآن کریم جو ہے یہ بنیاد ہے۔ آج ہماری ذلت، وہ شاعر نے کہا تھا نا، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ آج ہم نے قرآن کو چھوڑا ہے تو ذلتیں ہمارا مقدر ہیں۔ اگر ہم قرآن سے جڑ جائیں تو دوبارہ سے عروج اور عزتیں امت مسلمہ کی منتظر ہیں۔ آج کوئی شک نہیں ہے اس کے اندر۔ ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں، چلتے ہیں ان کی طرف۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی بہن، کون اور کہاں سے؟ جی میں لاہور سے بات کر رہی ہوں۔ آپ کی آواز بہت سلو آ رہی ہے، اگر تھوڑا سا لاؤڈ بولیں تو۔ جی آپ کی آواز بہت سلو ہے۔ جی میں لاہور سے مجھ سے بشیر بات کر رہی ہوں، میں اپنے بیٹے کے بارے میں بات کرنی ہے۔ جی بتائیے کیا بات؟ جی بتائیے، مسئلہ بتائیے۔ اس کی نوکری کا مسئلہ، نوکری نہیں لگ رہی تھی۔ ٹھیک ہے، کیا ایج ہے ان کی؟ جی کیا ایج ہے ان کی؟ 20 سال۔ 20 سال۔ ایجوکیشن؟ 12 پڑھا۔ نام اور نام بتائیے۔ احمد بشیر۔ جی ٹھیک ہے، آپ کو پیر صاحب سے پوچھ کے بتا دیں۔ بہن ہیں وہ سوال کر رہی ہیں اپنے بیٹے کے حوالے سے، اور ایف اے انہوں نے کیا ہوا ہے، تو وہ کہتے ہیں کوئی نوکری نہیں مل رہی، تو اس حوالے سے کچھ بتا دیں۔ دیکھیں میرا بیٹا، اب صاف ظاہر ہے کہ حالات کے پیش نظر میٹرک، ایف اے، بی اے، یہ تو ہمارا گھر میں ہر اسٹوڈنٹ جو ہے وہ پڑھ کے آگے جابز نہیں ہیں، کاروبار بھی نہیں ہے۔ صاف ظاہر ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر میں جاب اگر ملتی ہے تو وہ ان کے پاس وہ تنخواہ نہیں ہوتی، گورنمنٹ سیکٹر میں جابز نہیں ہیں۔ تو یہ ہے کہ آپ اگر بچہ آگے تھوڑا سا اپنی پڑھائی کو اور جاری رکھ سکے تو بہتر یہ ہے کہ اس کو پڑھائی تعلیم آگے اور دیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پرائیویٹ سیکٹر میں کوئی جاب کی تلاش کریں۔ تو وظیفہ میں آپ کو دیتا ہوں کہ آپ خود پڑھیں یا آپ کا بیٹا پڑھے، تو انشاءاللہ اللہ جو ہے وہ مسبب الاسباب ہے کہ وہ بہتر اسباب پیدا کر دے گا۔ واللہ خیر الرازقین، یہ قرآن پاک کی آیت ہے۔ اس کو ہر نماز کے بعد آپ اگر 111 مرتبہ پڑھ لیں، اگر ہر نماز کے بعد نہیں پڑھ سکتی ہیں تو کوئی 1 یا 2 نمازیں سلیکٹ کر لیں، ان میں آپ پڑھ لیا کریں۔ اگر یہ بھی نہیں تو عصر اور مغرب کے درمیان ضرور پڑھیں، وہ بڑا قیمتی ٹائم ہوتا ہے۔ عصر اور مغرب کا ٹائم جو ہے نا، یہ ہمارے اسلاف اور ہمارے بزرگوں کا ایک بڑا خاص ٹائم ہے کہ اس ٹائم میں زیادہ خاموشی رکھنا، زیادہ اللہ کے حضور میں ذکر اذکار کرنا۔ تو عصر اور مغرب کے درمیان پڑھ لیں یا نماز کے بعد پڑھ لیں۔ واللہ خیر الرازقین، انشاءاللہ اللہ اس کے اسباب پیدا فرما دے گا۔ جی بہن، جس طرح آپ کو پیر صاحب نے بتایا آپ اس پر عمل کیجئے، انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت خیر و برکت فرمائے گا اور آپ کے بیٹے کے لیے اچھے اسباب پیدا فرمائے گا۔ علامہ صاحب آپ کی طرف بڑھتا ہوں کہ جس طرح ابھی بات چل رہی تھی قرآن ہی کے حوالے سے، اور آپ ماشاءاللہ ایک باقاعدہ ایک مدرسے کے ناظم ہیں اور سینکڑوں حفاظ آپ نے پڑھایا، تو مجھے یہ بتائیے گا کہ اکثر لوگ جب قرآن پاک پڑھتے ہیں تو ان کی ادائیگی پر غور نہیں کرتے۔ یہ بہت اہم ہے، وظائف کے اندر بھی یہ اس چیز کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے، تو آپ کیا فرماتے ہیں کہ لوگوں کی توجہ کس طرح دلانا چاہیں گے آپ؟
بہت بنیادی سوال ہے قبلہ شاہ صاحب، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس پر زیادہ ڈسکس کرنا چاہیے. یہ چیز ایسی ہے جس پر ہم ڈسکس نہیں کرتے. دیکھیے قرآن مجید برہان رشید عربی زبان میں نازل ہوا ہے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو جب اپنے صحابہ کبار علیہم الرضوان کو پڑھایا تو باقاعدہ کچھ قواعد و ضوابط کے ساتھ پڑھایا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے یہ روایت ہے کہ آپ کے سامنے کسی نے پڑھا انما الصدقات للفقراء والمساکین، تو للفقراء پہ اس نے مد نہیں کی تو آپ نے اسے روکا. جب آپ نے اسے روکا اور فرمایا کہ للفقراء کو لمبا کر کے پڑھو، مد کر کے پڑھو، تو انہوں نے پلٹ کر یہ عرض کیا کہ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مد کر کے پڑھایا ہے؟ تو جناب حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں، ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہاں مد کر کے پڑھایا ہے. تو اس لیے حرف جب بدلتا ہے تو معنی میں بعض دفعہ زمین آسمان کا فرق آ جاتا ہے. جیسے ایک لفظ ہے قلب، جی، اب یہ قوف کے ساتھ، قبلے والے قوف کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے دل. اب اگر اس کو آپ دوسرے کاف کے ساتھ یعنی کعبہ والے کاف کے ساتھ بدل کے پڑھ دیں تو یہ بن جائے گا قلب، اس کا معنی ہوتا ہے کتا. اب کہاں دل اور کہاں کتا، زمین آسمان کا معنی میں فرق پڑ جائے گا. میں قرآن مجید سے اس کی مثال نہیں دیتا، وہ بہت زیادہ اس میں ایک خطرناک پہلو ہے. اسی طرح آپ دیکھیے لفظ قل، اگر اس کو کل پڑھ دیں تو کتنا فرق پڑ جائے گا. کل کا معنی آپ فرما دیجئے، کل کا معنی آپ کھا لیجئے. تو اس لیے ہمیں اس پر بہت زیادہ غور کرنا ہے کہ ہم اپنی حروف کی ادائیگی درست کریں. جہاں ہم اپنے بچوں کو اچھے سکولز میں بھیجتے ہیں اور ان کی دنیاوی تعلیم کے اوپر ہم فوکس کرتے ہیں، وہیں ہمیں بنیاد میں ہی اللہ کے قرآن کو بھی کسی اچھے ماہر استاد سے اپنے بچوں کو پڑھوانا چاہیے، جو قاری ہو، جو حروف کی ادائیگی جانتا ہو، جو قرآن کریم کی عملی ادائیگی سے آگاہ ہو، تاکہ بچے کی بنیاد اچھی بن جائے اور پھر ساری زندگی جب وہ قرآن حکیم پڑھے گا یقیناً وہ اپنے والدین کے لیے بھی دنیا و آخرت میں باعث نجات ہوگا اور اس کے اپنے فائدے میں بھی جائے گا. اور علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ جو قرآن مجید نماز میں جتنا پڑھا جاتا ہے وہ ہر مسلمان کے لیے درست ادائیگی کے ساتھ سیکھنا یہ فرض عین ہے، یہ لازم ہے کہ آپ اتنا قرآن مجید ٹھیک کریں. تو ہمیں اس کی طرف توجہ کرنے کی اشد ضرورت ہے. بہت خوبصورت آپ نے جواب عنایت فرمایا. کالر موجود ہیں، چلتے ہیں ان کی طرف. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ سر میں لاہور سے بات کر رہا ہوں، ہاشم محمود میرا نام ہے. جی مسئلہ بتائیے گا اپنا. جی سر میں ماشاءاللہ 29 سال کا ہو گیا ہوں اور کافی جگہ پہ میں نے اپنی جاب کے لیے اپلائی کیا. میں کوئی بھی کام کرتا ہوں تو اس کے آگے بندش آتی ہے، میرا کوئی کام ہی نہیں ہوتا. جی آپ کی ایجوکیشن کیا ہے؟ میری کوالیفکیشن سر گریجویشن میں ایک سپلی آ گئی تھی تو وہ بات مالی حالات کی وجہ سے کلیئر نہیں کی. اچھا ٹھیک ہے، چلیں ٹھیک ہے. اپنی والدہ کا نام بتائیے. والدہ کا نام کوثر ہے. جی آپ کو پیر صاحب سے پوچھ کے بتاتے ہیں. جی پیر صاحب کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیں میرے بھائی، دو کام کریں. ایک تو نماز پابندی سے پڑھیں، دوسرا صبح کی نماز کے بعد سورۃ یاسین پڑھیں اور مغرب کی نماز کے بعد سورۃ واقعہ پڑھیں. یہ کام آپ نے کرنا ہے، انشاءاللہ آپ کے اللہ تعالیٰ بہتر اسباب پیدا فرما دے گا. نماز نہیں چھوڑنی، نماز کے بغیر یہ صورتیں بھی آپ نے نہیں پڑھنی. صبح کی نماز کے بعد سورۃ یاسین پڑھیں اور مغرب کے بعد سورۃ واقعہ پڑھیں. نماز کی پابندی ضروری ہے. جی ہاشم صاحب، آپ کو جس طرح پیر صاحب نے بتایا ہے آپ اس پر عمل کیجئے، انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت خیر و برکت فرمائے گا اور آپ کی جو جاب کا مسئلہ ہے وہ بھی اللہ رب العزت ٹھیک فرما دے گا. ناظرین، آپ کے ٹی وی کی سکرین پر ہمارا نمبر چل رہا ہے، وہاں سے آپ نمبر نوٹ کیجئے اور آپ ہمیں کال کیجئے. کسی بھی حوالے سے، جس طرح بے روزگاری ہے اور جادو ٹونے کا مسئلہ ہوتا ہے، پھر لوگوں کے باطنی معاملات کے اندر پریشانی ہوتی ہے، پھر اس کے علاوہ کورٹ کچہری کا مسئلہ ہوتا ہے، سر کا درد ہے، جوڑوں کا درد ہے، بلڈ پریشر کی وجہ سے لوگ بڑے پریشان رہتے ہیں. تو یہ تمام تر صورتحال کے اندر آپ ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں. آپ کی ٹی وی کی سکرین پر ہمارا نمبر چل رہا ہے، وہاں سے آپ نمبر نوٹ کیجئے اور پھر ہمیں کال کیجئے. انشاءاللہ العزیز مستند علماء کرام ہمارے پاس موجود ہیں جو آپ کو قرآن و سنت کی روشنی کے اندر فی سبیل اللہ آپ کے مسائل کا حل بتا رہے ہیں. تو آپ ضرور ہمیں کال کیجئے، ہم آپ کے کالز کے منتظر ہیں اور آپ کی کالز جو ہیں وہ ہمارے پروگرام کا حصہ ہوتی ہیں اور آپ ہمیں کال کر کے ہمارے پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں. آپ ہمیں ضرور کال کیجئے، ہم آپ کی کالز کے منتظر ہیں. علامہ صاحب، آپ کی طرف بڑھنا چاہوں گا کہ جس طرح آپ نے ابھی قرآن پاک کے حوالے سے بتایا کہ اس کو اچھی ادائیگی کے ساتھ پڑھنا چاہیے، تو اس کے ساتھ ساتھ ہم اور بھی قرآن پاک کے حوالے سے مسائل میں پوچھوں گا، لیکن ایک کال لے لوں. السلام علیکم.
جی وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے؟ خیریت ہے؟ الحمدللہ علی کل حال. آپ ٹھیک ہیں جی؟ جی الحمدللہ. کون اور کہاں سے؟ جی میں طاہر بول رہا ہوں اپنا ظفرآباد سے. جی اپنا مسئلہ بتائیے گا طاہر صاحب. جی مسئلہ میرا یہ ہے کہ میں 5 وقت کا نمازی ہوں. ماشاءاللہ. 2-3 دن سے نا رات کو عجیب سی خبریں آتی ہیں کہ خواب میں ہوتا ہے کوئی بندہ گن لے کے مجھے مار رہا ہے. جی ٹھیک ہے. مطلب 3 دن سے ایسی خبریں آتی ہیں. والدہ کا نام کیا ہے آپ کی؟ جی ریشم بی بی. جی علامہ صاحب کیا فرماتے ہیں آپ ان کے حوالے سے؟ دیکھیے ایک تو میرے بھائی رات کو سوتے ہوئے آیت الکرسی شریف اور چاروں کل جو ہیں یہ اگر آپ پڑھ کے سوئیں تو انشاءاللہ اس سے آپ کو اس طرح کے خواب جو ہیں وہ آنے بند ہو جائیں گے. تو رات کو ایک تو باوضو سوئیں, کوشش کریں کہ وضو کر کے اور یہ قرآنی آیات پڑھ کر اگر آپ اپنے بستر پہ لیٹیں اور دائیں کروٹ پہ قبلہ شریف کی طرف رخ کر کے اگر آپ سوئیں تو انشاءاللہ اس سے آپ کا یہ مسئلہ جو ہے یہ حل ہو جائے گا خواب والا. اور دوسرا دیکھیے ہم جب اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معمولات کو ترک کرتے ہیں تو ہم اپنے لیے آزمائش بناتے ہیں. مغرب کی نماز کے بعد کھانا کھا لیجئے, عشاء کی نماز پڑھیے تاکہ کھانا تھوڑا سا ہاضمے کی طرف چلا جائے, اس کے بعد آپ پھر یہ وظائف کر کے سو جائیے, انشاءاللہ یہ مسئلہ آپ کا حل ہو جائے گا. یہ مسنون طریقہ جو سونے کا وہ بھی اگر شیئر کر دیں تو. جی بالکل, جیسے میں نے عرض کیا کہ ایک تو وضو کرنا چاہیے, دوسرا قبلہ رخ ہو کر آپ قبلہ شریف کی طرف اپنا چہرہ کر کے اور اپنے یہ بازو جو ہے اس کو اپنے سر کے نیچے رکھیے اور اپنی ٹانگیں جو ہیں ان کو تھوڑا سا سمیٹ کے اگر آپ سوتے ہیں تو یہ وہ انداز ہے جو ہمارے علماء نے اس کو پسند فرمایا ہے. پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف اس کو منسوب کیا جاتا ہے. تو اس لیے کوشش کریں کہ قبلہ رخ ہو کر, ایک تو ہمارے ہاں آج کل جو سونے کا انداز ہے وہ بڑا عجیب و غریب ہو گیا ہے جو شاید بتایا بھی نہیں جا سکتا, تو اس لیے تھوڑا سا ہمیں اس پر بھی دھیان کرنا ہے. ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہیں, چلتے ہیں ان کی طرف. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اپنے ٹی وی کی جو آواز ہے اس کو بند کر دیں. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کون اور کہاں سے؟ جی میں لاہور سے ہنا بات کر رہی ہوں. میں نے اپنے والد صاحب. آپ کا ٹی وی چل رہا ہے؟ نہیں ٹی وی آف ہے. چلیں ٹھیک ہے. جی بتائیے اپنا مسئلہ بتائیے. جی میں نے اپنے والد صاحب کے بارے میں پوچھنا ہے. میرے والد صاحب کو 35 سال ہو گئے ہیں, گارمنٹس کا کام کر رہے ہیں, لیکن انہیں کوئی ترقی نہیں ہے, کوئی منافع نہیں ہے. کبھی کام ملتا ہے تو 2-4 دن کے لیے ملتا ہے, پھر کام بند ہو جاتا ہے. 2 سال ہو گئے ہیں تقریباً, بالکل ہی کام بند ہے ہمارا. اچھا والد صاحب کا نام بتائیے گا. میرے والد صاحب کا محمود حسین. اور ان کی والدہ کا نام؟ والدہ کا نام صابرہ بی بی. جی ٹھیک ہے, آپ ہمارے ساتھ رہیے, آپ کو پیر صاحب سے پوچھ کے بتائیں. جی پیر صاحب کیا فرماتے ہیں؟ سوال کیا ہے جی؟ وہ کہتے ہیں کہ 35 سال سے ایک صاحب ہے, وہ گارمنٹس کا کام کر رہے ہیں اور خاص کوئی فائدہ نہیں ہوا انہیں, تو اس حوالے سے بتائیے گا. دیکھیں میرا بیٹا, کاروبار میں اپ ڈاؤن تو ہوتا رہتا ہے, لیکن یہ ہے کہ 2 سال سے کہہ رہے ہیں بالکل بھی کام نہیں. کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ہم پھر میں اسی طرف آؤں گا کہ ہم اپنے مال سے زکوٰۃ بھی نہیں دیتے, برکت اسی وقت ختم ہو جاتی ہے. مال کو پاک اور صاف کرنے کے لیے زکوٰۃ دینا ضروری ہے. دوسرا رہا کہ کچھ ایسی نظر بد کا بھی کاروبار شکار ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے انسان ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتا ہے. حاسدین اپنا حسد کرتے رہتے ہیں. آپ اپنے والد محترم کو کہیں کہ آپ اپنے اس کاروبار کی جگہ پہ روزانہ جا کے سورت جو ہے وہ تغابن پڑھا کریں. 28ویں پارے میں سورت تغابن ہے, آخری 2 سورتیں چھوڑ کر 28ویں پارے کی. تو اس سورت کو اگر وہ 11 دفعہ پڑھ لیں تو بہت بہتر ہے, ورنہ 3 دفعہ ضرور پڑھیں اپنے کاروبار کی جگہ پہ. کسی ٹائم بھی پڑھ لیں, یعنی اگر وہ زوال دوپہر کے زوال سے پہلے پڑھیں تو بہت اچھا ہے. تو اس کو پڑھیں انشاءاللہ, دروشی بھی پڑھیں اور یہ سورت کو پڑھیں, اور اس کے بعد دعا ضرور مانگنی ہے اپنے لیے, سب کے لیے, تو اللہ بہتر فرما دے. جی بہن, جس طرح آپ کو بتایا گیا ہے, آپ اپنے والد صاحب سے کہیے کہ وہ اس پر عمل کریں. انشاءاللہ العزیز دیکھیے گا کہ بہت جلد اللہ رب العزت کاروبار کے اندر آپ کو برکت عطا فرمائے گا. ناظرین, جس طرح کے لوگ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ مسائل ڈسکس کر رہے ہیں, تو آپ ہمارے ساتھ ضرور مسائل ڈسکس کیجئے. اپنی جو بھی پریشانیاں ہیں, روحانی اعتبار سے ہیں, جسمانی اعتبار سے ہیں, یا معاملات زندگی کے حوالے سے پریشان ہیں, تو آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں. آپ کی ٹی وی کی اسکرین پر ہمارا نمبر چل رہا ہے, وہاں سے آپ نمبر نوٹ کیجئے
اور پھر ہمیں کال کیجئے. انشاءاللہ العزیز آپ کی کال ہمارے پروگرام کا حصہ ہوگی اور ہم آپ کے جو بھی آپ کا سوال ہوگا, کسی بھی حوالے سے آپ کا سوال ہوگا, تو قرآن و سنت کی روشنی کے اندر آپ کو اس کا جواب دیا جائے گا. ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہیں, چلتے ہیں ان کی طرف. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, محمد شفیع عابد بات کر رہا ہوں سرگودا سے. جی شبیر صاحب آپ ایسے کریں, ٹی وی کی آواز بند کر دیں. شفیع صاحب ٹی وی کی آواز بند کر دیا جی, اور اونچی بولیے. سر میں نا چنکی سے بات ہوں, رکشا چنکی. کیا جی 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 تو میرا نا کام نا صحیح نہیں چلتا ہے, میں جو کچھ مرضی کروں میرا مسئلہ نہیں حل ہو رہا. جی ٹھیک ہے, اپنی والدہ کا نام بتائیے گا. میری والدہ کا نام نسیم ہے جی. جی جی ٹھیک ہے, ٹھیک ہے جی, آپ ہمارے ساتھ رہیے, آپ کو پوچھ کے بتاتے ہیں. علامہ صاحب شفیع صاحب ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ میں چنچی چلاتا ہوں اور کچھ عرصہ سے میرا کام اچھا نہیں چل رہا, آپ اس کو کچھ بتائیے. دیکھیے یہ جو رزق کے معاملات ہیں نا جی, یہ خاص کر ہمارے اعمال کے ساتھ بڑے ان کا تعلق ہے, خاص گہرا تعلق ہے. قرآن حکیم برہان رشید نے ہمیں یہ حکم دیا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ, کہ آپ استغفار کی کثرت کیجئے, اللہ تعالیٰ آپ کے جملہ مسائل, وہ معیشت کے ہوں, وہ آپ کی صحت کے ہوں, وہ دیگر ہوں, وہ آپ کے حل ہوتے چلے جاتے ہیں. تو آپ ایک تو نماز جو ہے, ظاہر ہے جو رکشہ چلاتے ہیں ان کے لیے نماز کی پابندی مشکل ہو جاتی ہے. آپ کوشش کریں, نماز فجر کی تو آپ آسانی سے ادا کر سکتے ہیں, باقی نمازیں بھی کوشش کر کے آپ ادا کریں, اور فجر کی نماز کے بعد آپ نے ایک تسبیح استغفار کی کرنی ہے, یہ آپ نے اپنے اوپر لازم کر لینا ہے. اور دوسرا آپ نے یا رزاقو, یہ ایک تسبیح آپ نے یا رزاقو کی کرنی ہے, اول آخر 11 مرتبہ درود شریف. انشاءاللہ اللہ کریم آپ کے لیے آسانی کا معاملہ فرمائے گا. جی شفیع صاحب آپ اس پر عمل کیجئے, انشاءاللہ العزیز اللہ خیر و برکت فرمائے گا. ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہیں, چلتے ہیں ان کی طرف. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بھائی کون اور کہاں سے؟ سر جی گزارش یہ ہے کہ میرا نام فضل الرحمان ہے اور میں لاہور سے بول رہا ہوں. جی فضل الرحمان صاحب. اچھا گزارش میرا ایک شرعی مسئلہ ہے. جی جی. تو اگر بیوی خلا لے لے تو وہ اپنا طلاق ہو جاتی ہے, نمبر 1. تو نمبر 2 یہ ہے کہ جن کے ہاں وہ کام کرتی ہے اور اسی کے شخص کے ساتھ اس نے اپنا نکاح کر لیا, 2 بچے ہیں, وہ بھی چھوڑ گئی ہے, تو اس میں بھی گناہ گار ہوں. اگر وہ خلا نکاح پہ قسم کا نکاح ہو گیا, میں نے طلاق تو دی نہیں, اس نے خدا اللہ سے خلا لی کے برابر. آئی ڈونٹ نو, آپ سمجھ گئے ہوں گے میری بات. تو ایسے میں بھی گناہ گار ہوتا ہوں. اگر وہ میں نے طلاق نہیں دی تو وہ اپنا آگے جا کے نکاح کر لیا اس میں میرا بھی گناہ شامل ہوگا, میں بھی گناہ گار ہوں گا. جی میں آپ کو علامہ صاحب سے قبلہ پیر صاحب آپ ہی سے میں سوال عرض کروں گا, کیونکہ آپ کا کورٹ کے ساتھ بھی تعلق ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میری بیوی نے خلا لی ہے, زبردستی خلا لی ہے, تو میں نے طلاق نہیں دی, وہ یہ کہہ رہے ہیں, اور پھر انہوں نے آگے شادی کر لی ہے. تو کیا کہتے ہیں کہ کیا وہ خلا سے ان کا نکاح ختم ہو چکا ہے؟ اور پھر یہ بھی ان کا سوال ہے کہ اگر خلا سے نکاح نہیں ختم ہوا تو جس کے ساتھ وہ رہ رہی ہیں, جن کے ساتھ شادی کی, تو کیا یہ گناہ گار ہوں گے؟ تو یہ ذرا ان کو بتا دیجیے. دیکھیں میرے بھائی, 2-3 چیزیں اس میں شرعی نقطہ نگاہ بھی ہے اور ہمارا قانونی نقطہ نگاہ بھی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا خلا کا حق تو اسلام نے عورت کو دیا ہے. جی وہ ڈیمانڈ کر سکتی ہے, جس طرح طلاق کا حق شوہر کے پاس, مرد کے پاس ہے, لیکن خلا کا اختیار عورت کو بھی دیا گیا ہے. اب رہا ہمارا سسٹم اور نظام جو ہے, یہ ٹوٹل اس چیز کے بے شمار اس کے اندر قباحتیں موجود ہیں. کہ طریقہ کار تو یہ ہے کہ عورت قاضی کے پاس جائے اور قاضی کے پاس جا کے ڈیمانڈ کرے, یا اپنے شوہر سے ڈیمانڈ کر لے کہ میں طلاق لینا چاہتی ہوں. شوہر اگر اس کو طلاق نہیں دیتا, وہ قاضی کے پاس رجوع کرے. قاضی جو ہے وہ دونوں کو بلائے, جی, اور دونوں کو بلانے کے بعد دونوں کی بات سنیں. وہ اس کا حق ہے, رائٹ ہے, وہ نہیں رہنا چاہتی ہے آپ کے پاس, تو قاضی سنے اور اس کے بعد قاضی فیصلہ کر دے. جب قاضی فیصلہ کر دے گا, لیکن دونوں کو بلائے. ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ اب اس میں ڈائیورس تو ہو جائے گی, آفٹر عدت وہ نکاح کرے. جی, اسی طرح جو ہمارے سسٹم ہے کہ عدالتوں میں جاتے ہیں, وہ جو سمن وغیرہ ہوتے ہیں وہ شوہر کو ریسیو بھی بعض دفعہ نہیں ہوتے, اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا, اور 1 سائیڈڈ ڈگری ڈکلیئر ہو جاتی ہے.
تو اس صورت میں ہمارے کچھ مفتیان اعظام نے اور ہمارے علماء کرام نے کافی اس میں تنقید کی ہے کہ یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے. اچھا، اس کی ڈگری کے بعد اگر آفٹر ڈگری جب ہو جاتی ہے تو پھر بھی وہ عورت مجاز ہے کہ اپنی متعلقہ لوکل یونین کونسل میں جا کے وہ ڈگری دے. وہ لوکل کونسل جو یونین کونسل ہے وہ اس شوہر مرد کو بلائے کہ تمہارے خلاف یہ عدالت کی ڈگری ہے، وہ اس سے ایگری ہو. اور عدالت کے پاس یہ نہیں ہے کہ وہ ان کی صلح صفائی کرا دیں. عدالت کے پاس یونین کونسل کے پاس ہے کہ وہ صلح، وہ صرف بتایا کہ یہ ڈگری ہوگی. اگر ان کا کمپرومائز کسی سٹیج پہ وہ ہوتا بھی ہے تو وہ ایک علیحدہ بات ہے. لیکن اگر وہ اس کو مطلب ہے کہ شوہر کہتا ہے جی ٹھیک ہے، مطلب ہے کہ آئی ایگری ود یو کہ میں ان کے ساتھ ایگری ہوں، اگر یہ طلاق لینا چاہتی ہے اسے اطلاع دے. جو سوال آپ کا ہے کہ اگر آپ کو کسی چیز کا انفارم ہی نہیں کیا گیا، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، اور اس نے خلا بھی لے لیا، عدالت سے ڈگری بھی لے لی، یونین کونسل سے بھی اس نے سرٹیفکیٹ وصول کر لیا، اس نے آفٹر عدت آگے نکاح بھی کر لیا، آپ گناہ گار نہیں ہیں، وہ گناہ گار ہے. جی ٹھیک ہے. ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں، چلتے ہیں ان کی طرف. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن، کون اور کہاں سے؟ جی میں ادھر لاہور سے بات کر رہی ہوں، شاہدہ نام میرا. میں نے نا اپنی نل کے بارے میں مسئلہ بتانا تھا. اس کافی اس کی ہو گیا ایج بھی اس کی کافی ساری ہو گئی ہے نا، رشتے آتے ہیں اسے دیکھنے والے، لیکن بتا دیکھ کے چلے جاتے، بتاتے کچھ نہیں ہے. تھوڑا سا نا مسئلہ اس کو آئی سائڈ کا ہے، اس کو اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، تھوڑا سا معمولی سا، شاید اس وجہ سے یا جو بھی ہے، اس وجہ سے میں نے نا عمر کیا ہے ان کی، ایج کیا ہو چکی ہے؟ ان کی ایج کیا ہے؟ ایج اس کی اندازے سے بتا دیں آپ. 30 سال ہو گئی ہے ایج اس کی. 30 سال ہوگی. ٹھیک ہے، ان کا نام بتا دیں اور ان کی والدہ کا نام بتا دیں. عائشہ. ان کی والدہ کا نام؟ والدہ کا نام ناصرہ بی بی. جی ٹھیک ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیے، بتاتے ہیں آپ کو. جی پیر صاحب، علامہ صاحب. اس میں میری بہن ایک تو یہ ہے کہ نماز فجر کے بعد اللہ الصمد، یہ سورہ اخلاص کی ایک آیت ہے، اس کو 41 مرتبہ 41 دن تک آپ نے پڑھنا ہے. پوری سورہ اخلاص پڑھ لیں تو سبحان اللہ، وہ تو بہت بہتر ہو جائے گا. اس کے بعد آپ نے رات کو سونے سے پہلے عشاء کی نماز کے بعد جائے نماز پہ بیٹھ کے ہی چاہے یا لطیفو ایک تسبیح اس کی بہن جو ہیں وہ عائشہ جن کا نام آپ نے بتایا وہ کریں، یا لطیفو اور اللہ الصمد صبح فجر کے بعد 41 مرتبہ. انشاءاللہ اللہ کریم خیر فرمائے گا اور رشتہ ان کا ہو جائے گا. جی بہت خوبصورت جواب عطا فرمایا. آپ اس پر عمل کیجئے، انشاءاللہ اللہ خیر و برکت فرمائے گا. ہم جا رہے ہیں چھوٹے سے بریک کی. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام استخارہ، اور اس پروگرام کے اندر آپ کی لائیو کالز، آپ کے میسیجز اور آپ کے خطوط ہمارے پروگرام کا حصہ ہوتے ہیں. آپ اس پروگرام کے اندر ہمیں لائیو کالز کرتے ہیں اور پھر اپنے مسائل ڈسکس کرتے ہیں. وہ مسائل خواہ روحانی اعتبار سے ہوں، خواہ جسمانی اعتبار سے ہوں، کسی بھی قسم کے حوالے سے آپ کو کوئی بھی پریشانی ہو، کوئی بھی ٹینشن ہو تو آپ ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں، اور پھر یہاں پر موجود مستند علماء و مشائخ اور روحانی شخصیات آپ کے مسائل کا حل بتاتے ہیں. ناظرین اگر آپ فیل کرتے ہیں کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی ہے، کوئی بھی تکلیف ہے، تو آپ ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں. آپ کی ٹی وی کی سکرین پر ہمارا نمبر چل رہا ہے، وہاں سے آپ نمبر نوٹ کیجئے اور پھر ہمارے ساتھ جو ہے وہ رابطہ کیجئے. انشاءاللہ العزیز آپ دیکھیں گے کہ آپ کو قرآن و سنت کی روشنی کے اندر جواب دیا جائے گا اور پھر اس کی آپ کو بے بہا برکتیں حاصل ہوں گی. آج بھی ہمارے ساتھ مقتدر شخصیات موجود ہیں. آپ ان کی گفتگو سن بھی رہے ہیں اور جو وظائف بتا رہے ہیں آپ کو اس سے اندازہ ہو چکا ہوگا کہ کس قدر حسین اور کس قدر قرآن و سنت کی روشنی کے اندر باقاعدہ آپ کو قرآنی آیات پڑھنے کے لیے بتائی جاتی ہیں. تو یہ بہت کم پلیٹ فارم سے ہوتا ہے، بہت کم پیران عظام آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ جب ایسا وظیفہ پڑھتے ہیں تو پھر وہاں پر آپ کو نیکیاں بھی ملتی ہیں اور پھر ساتھ ساتھ اس کے جو آپ کی مشکلات ہوتی ہیں وہ بھی حل ہوتی چلی جاتی ہیں.
تو آپ کی ٹی وی کی اسکرین پر ہمارا نمبر چل رہا ہے، وہاں سے آپ نمبر نوٹ کیجئے اور ہمیں کال کیجئے، ہم آپ کی کالز کے منتظر ہیں۔ قبلہ پیر صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گا کہ اس کے ساتھ ہمارے ساتھ ایک کال آ چکے ہیں، تو ہم ان کی طرف جاتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بہن، کون اور کہاں سے؟ میں چکوال سے بول رہی ہوں۔ جی اپنا نام بتائیے گا۔ معروف اختر۔ معروف اختر جی، مسئلہ بتائیں۔ بیٹا تس تا کم بھی نہیں اتنا دستی رشتے دا بھی بڑا مسئلہ بنے کوئی نہیں آتا پیا اس کا، میں تھوڑا پرام تک کیا میں کہ چلو میں جی آپ کا بہت شکریہ۔ اچھا بچی کی ایج کیا ہے، عمر کیا ہے اس کی؟ اس کی عمر 32 سال ہے۔ 25 سال ہے، اور ان کا نام کیا ہے؟ ان کا عمران نذیر۔ کیا نام؟ عمران۔ جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے، آپ کو پیر صاحب سے پوچھ کے بتاتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی پیر صاحب کیا فرماتے ہیں آپ؟ دیکھیں میری بہن ہے، انشاءاللہ ہو جائے گا رشتہ، کوئی اس میں رکاوٹ اور بندش والی بات نہیں ہے، بس کوئی ڈیلے ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ آپ اپنی کوشش جاری رکھیں اور تھوڑا سا اپنے میرٹ سے لیفٹ رائٹ جائیں اور برادریزم سے بھی تھوڑا سا باہر نکلیں۔ بعض دفعہ انسان کی چوائس بڑی ہائی لیول کی ہوتی ہیں، تو اگر اچھا رشتہ کسی غیر برادری میں بھی مل جائے تو انسان کو کر لینا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ سورت محمد جو ہے یہ اگر آپ روزانہ ایک دفعہ پڑھ سکتی ہیں تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں۔ یہ 26ویں پارے کی دوسری سورت ہے سورت محمد، تو اس کو آپ پڑھیں، انشاءاللہ چند دن پڑھیں گی تو اللہ اسباب پیدا فرما دے گا انشاءاللہ۔ جی بہن، جس طرح آپ کو بتایا گیا آپ اس پر عمل کیجئے، انشاءاللہ اچھا مناسب رشتہ آ جائے گا۔ ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں، چلتے ہیں ان کی طرف۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی، کون اور کہاں سے؟ میں لودرا سے بلال صاحب بول رہا ہوں۔ جی شاہ صاحب۔ ہاں جی اپنا مسئلہ بتائیے گا۔ وظیفہ کوئی پوچھ رہا تھا۔ جی پریشان ہے، کوئی وظیفہ بتائیں۔ کس حوالے سے آپ کو ٹینشن کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے؟ ہاں جی، ویسے شوگر کا مسئلہ بھی ہے اور کوئی روزگار نہیں مل رہا۔ جی صحیح، کوئی پریشانی۔ ایج کیا ہے آپ کی؟ 53 سال ہے۔ 53 سال ہے، جی ٹھیک ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیے، آپ کو بتاتے ہیں۔ جی علامہ صاحب کیا فرماتے ہیں آپ؟ جی بالکل، میں ان کو گزارش کروں گا کہ آپ نماز فجر کے بعد استغفار کی تسبیح استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، اور اس کے ساتھ ایک تسبیح لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، یہ 2 تسبیحیں آپ نماز فجر اور نماز عشاء کے بعد یہ آپ شروع کر دیں۔ انشاءاللہ آپ کے یہ روزگار کا مسئلہ، رزق کا اور آپ کی صحت کا مسئلہ، یہ دونوں جو ہیں ان میں انشاءاللہ بہتری کا معاملہ ہو جائے گا۔ لیکن جو بھی ہم بتاتے ہیں کوشش کیا کریں پورے خشوع اور خضوع کے ساتھ، یعنی جب آپ نے پڑھنا ہے تو صرف یہ نہیں کہ بس دانے پورے کرنے ہیں، بلکہ پوری طرح متوجہ ہو کر اپنے رب کے حضور، جس طرح ایک سائل ایک مانگنے والا مانگتا ہے ویسے کیا کریں، انشاءاللہ اس کا جلدی آپ کو جو رزلٹ ہے وہ مل جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ شاہ صاحب آپ کو بتایا گیا ہے جس طرح وظیفہ، آپ اس پر عمل کیجئے انشاءاللہ العزیز۔ اللہ رب العزت آپ کی جو شوگر کا مسئلہ ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا، آپ کا کاروبار کا مسئلہ ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ اور علامہ صاحب آپ تشریف لائے، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ پیر صاحب آپ تشریف لائے، آپ کا بھی صمیم قلب سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور آخر پر میں گزارش کروں گا قبلہ پیر صاحب آپ دعا فرمائیے۔ ناظرین، جو بھی پروگرام کے دوران غلطی کوتاہی ہوئی اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر توبہ کا طلبگار ہوں۔ اپنے میزبان سید زین الرضا کو دیجیے اجازت، انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ، آمین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ آمین۔ پروردگار عالم ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہماری مشکلات کو آسان فرما، ہماری پریشانیوں کو دور فرما، بے ہدایتوں کو ہدایت عطا فرما، بے دینوں کو دین کی سمجھ عطا فرما۔ یا اللہ، جتنے بھی ناظرین سامعین حضرات ہمارے اس پروگرام کو سنتے ہیں، دیکھتے ہیں،
جو ان کی خواہشات ہیں، نیک حاجات ہیں، نیک مقاصد ہیں، ان میں ان کو کامیابیاں عطا فرما۔ آمین۔ پروردگار عالم اس پروگرام کے صدقے ان سب کی خیر فرما، ہم پروگرام کر رہے ہیں ہماری خیر فرما، پوری امت کی خیر فرما، یا اللہ پاکستان کی خیر فرما۔ آمین۔ اللہم رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، وصلی اللہ علی النبی الکریم الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ صلی اللہ